أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ایسے عالم دین ہیں جن کی اسلامی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے. آپ کے بیانات، تالیفات، مکتوبات اور مدنی مذاکرات کے ذریعے لاکھوں افراد کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور ہو رہا ہے. آپ کا انداز بیان بے حد سادہ اور عام فہم اور سمجھانے کا طریقہ ایسا ہمدردانہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتا ہے. بسا اوقات مدنی مذاکرات میں امیر اہل سنت سے عقائد و اعمال، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت وغیرہ جیسے مختلف موضوعات پر سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ آپ کے اس مدنی مذاکرے کی VCD بنام بد نگاہی سے بچنے کا طریقہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل معلومات اور اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق عطا یا الہی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بھائیوں نے اپنے سوالات ریکارڈ کروائیں. آئیے پہلا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محمد شکیل اتاری بول رہا ہوں لاہور سے، مرکز سور اولیاء سے. میرا سوال یہ ہے کہ بدن نگاہی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے اس پر اتنا غور کر لینا بھی آدمی کو ہلا دیتا ہے، جبکہ ذہن بنا ہوا ہو
کہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جہنم کے عذاب کا حقدار بنا دیتی ہے. پھر مزید اس گناہ کے نقصانات دنیاوی اخروی جو ہیں اس پر بندہ غور کرے. اب جیسے بدنگاہی کے نقصانات تو دنیا میں بھی ہیں، مثلا عبادت کی لذت نہیں رہے گی، کیونکہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالی اس کے دل میں عبادت کی لذت پیدا کرتا ہے. اور آج کل غالباً یہ عام شکایت ہے کہ ہم کو اس عبادت میں لذت نہیں آتی، دل نہیں لگتا، نماز کو دل نہیں کرتا. تو اس پر غور کر لے کہ وہ اپنی نگاہوں کی اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. مزید اس کا خوفناک نقصان یہ ہے کہ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے. یہ بہت بڑے گناہ میں ڈالتی ہے. یعنی پہلا دروازہ ہی نظر ہے. اور حدیث پاک میں کہ عینان تزنیان، یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں. تو اب آنکھوں کو جو اس طرح بدنگاہی کرے گا، حرام سے بھرے گا، اس کے عذابات بھی بڑے سخت ہیں. جیسے کہ کسی عورت کو دیکھ رہا ہے یا امرد کو شہوت سے دیکھ رہا ہے، دیکھا اس نے، تو بدنگاہی کا عذاب کہ ایک روایت میں ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن اللہ تعالی آگ بھر دے گا. ایک روایت کے مطابق اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. پھر اپنی کمزوری پر آپ نظر رکھیں کہ دھواں جو آنکھ برداشت نہیں کر سکتی، دھول اڑے تو برداشت نہیں کر سکتی، معمولی آنکھوں میں تکلیف ہو جائے، جیسے ابھی آج کل آنکھیں شاید آئی ہوئی ہیں یا پچھلے دنوں یہ مرض چلا تھا تو کیسی جلن مچتی ہوگی، کیسا درد تھا، اس کو یاد کرے تو وہ برداشت نہیں ہوتا. جبکہ اس کے قطرے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، علاج ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر کوئی ریت کا ذرہ اندر چلا جائے اور اٹک جائے تو کتنا پریشان کر دیتا ہے، اور اگر مرچ کا ذرہ آنکھ میں چلا جائے تو کیسا اچھال کے رکھ دیتا ہے. تو تھوڑی سی لذت بدنگاہی کی، معمولی سی سیکنڈوں کی، منٹوں کی یہ لذت، فلم دیکھی تھوڑی سی لذت لے لی، ڈرامہ دیکھا لذت لے لی، ناجائز طرح کے سین دیکھ لیے اور لذت لے لی، بدنگاہی کر لی، حرام سے آنکھ کو پر کر لیا. آنکھ میں اگر آگ بھر دی گئی میں کیا کروں گا، آنکھ میں اگر آگ کی سلائی پھیر دی گئی میرا کیا ہوگا، یہ سوچے. تو اس طرح انشاءاللہ اس کے گناہوں پر، اس کے ہلاکت خیزیوں پر وہ توجہ کریں گے نا تو بدنگاہی سے بچنے کی انشاءاللہ سوچ ملے گی. مزید اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتا رہے. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مؤمن کا ہتھیار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق بھی طلب کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے بچنے کی توفیق بھی مانگتا رہے، دعا بھی کرے، دوا بھی کرے، یعنی کوشش بھی بھرپور کرتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہو جائے گا. آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنائیں گے نا، یعنی کہ اس کو اصل لوگ سیریس لیتے نہیں ہیں. میں تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں جو پہلی بار کر رہا ہوں، آنکھوں کے متعلق تو میں عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن اس کو کوئی سیریس لے نا تب بات بنے گی. سیریس نہیں لیں گے تو وہ تو سن کر مطلب ویسے ہی یعنی کہ عادت ایسی بن گئی ہے کہ بس توبہ. حالانکہ قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ نور میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب مومنین سے فرما دو کہ وہ اپنی آنکھیں کچھ نیچی رکھا کریں. تو یہ تو گویا آنکھوں کا قفل مدینہ تو ہمارا قرآن سے ثابت ہے ان مانو کر. تو اب جب عورتیں ہیں یا امرد ہیں یا ایسے بدنگاہی کے مناظر ہیں تو اس وقت تو آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے، جھکا کے رکھنا ہے، نہ کہ اس کو دیکھنا ہے، نہ کہ اس کو تاڑے جانا ہے. اب آپ دکاندار ہیں یا
کوئی ایسی جگہ آپ کو واسطہ پڑتا ہے یا ایسے رشتہ داروں میں واسطہ پڑتا ہے کہ جو نامحرم، جیسے کہ اب چچا زاد بہن آ گئی، نامحرم ہے، اب آپ بھاگ نہیں سکتے وہاں سے، ایسی پوزیشن ہو گئی، کوئی ایسی انہیں صورت پیدا ہوگا، اول تو بھاگ ہی جانا چاہیے، انہیں کہ چلا جانا چاہیے اس سے، انہیں کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ اب جیسے سفر میں بس میں آپ جا رہے ہیں، ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں، ایئر ہوسٹس وہاں تو برقعے پر پابندی ہے ایئر ہوسٹس کے لیے، اب وہ گھوم رہی ہے، اب آپ کیا کرو گے؟ اور اب بالفرض وہ آپ کے بعد آ کر کھڑی ہوئے، آپ اس کو نہیں چھیڑتے، وہ بولے گی کہ پانی دوں، کھانا لاؤں، فلاں چیز لاؤں، تو اب آپ اس کو گھور گھور کے دیکھتے ہوئے کہو گے نو نو ویری سوری تھینک یو، تو یار پھر اپنی آنکھوں کیوں آگ کے لیے تیار کریں؟ تو اگر نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ہوگی نا تو ایسے ہزار مواقع آئیں گے جس سے عورتوں، بے پردہ عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے آدمی کا، ہمارا ماحول اس طرح کا ہے، تو ہر وقت جب آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت ہوگی نا، انہیں اکثر، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ اکثر حیا سے نگاہ نیچی رکھتے تھے، انہیں اوپر دیکھنے کا بھی ہے لیکن وہ کم دیکھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر آنکھیں نیچی رکھتے تھے، اور ہم لوگ زیادہ تر کیا بلکہ مکمل طور پر اگر کہیں تو بھی شاید کمی مبالغہ ہو کہ ہماری آنکھیں اونچی رہتی ہیں، ہم جب سوتے ہیں تو کہیں آنکھیں آ کر بند ہوتی ہیں، لیکن بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ سوتے بھی آنکھیں کھلی رکھ کر ہیں، کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بیچاروں کی آنکھیں بند ہی نہیں ہوتی، چلو یہ تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آنکھیں کھلی بھی ہیں تو وہ دیکھ نہیں پائے گا سوتے ہوئے اگر کھلی رہتی ہیں کسی کی آنکھیں، تو ہماری مطلب یا تو سوتے ہوئے آنکھیں بند ہوتی ہیں، بس ایسے موقع پر میرا خیال، اس کے علاوہ تو ہماری آنکھیں ہر وقت ادھر گھومتی ہیں ادھر گھومتی ہیں، اس کو دیکھتی ہیں اس کو دیکھتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 دیکھتی ہیں، تو ان پر کنٹرول کرنا ضروری ہے، ان پر لگام ڈالنا ضروری ہے، اگر لگام نہیں ڈالو گے، صحیح بولتا ہوں کہ بعد میں آپ کو شاید میری باتیں یاد آئیں گی مرنے کے بعد کہ یہ صحیح بولتا تھا، یار میں اس کو سیریس لیتا ہی نہیں تھا، میں تو بڑا فلمیں مزے سے دیکھتا تھا اور ڈرامے بھی دیکھتا تھا، فلموں میں جو ایکٹریس آتی تھی اس کو تو بہت گور کے دیکھتا تھا میں، راہ میں مطلب وہ لڑکیاں نکلتی تھی اس کو بھی تاڑتا تھا، مردوں سے بھی باوجود شہوت کے آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اب کیا ہوگا میرا؟ تو اگر رب ناراض ہو گیا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کیا ہوگا؟ اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے بھی ضروری کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت فرمائیں۔ پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اور 31 آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ تو خالی اسلامی بھائی بدنگاہی کریں یہ نہیں ہے، اسلامی بہنیں بدنگاہی کر سکتی ہیں تو عورتیں بھی بدنگاہی کرتی ہیں، تو سب کو بچنا ضروری ہے، ورنہ اس کا عذاب ابھی آپ نے سنا، خدا کی قسم اللہ کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ آنکھیں تو ویسے دنیا میں بھی بولتے ہیں کہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، بہت نازک ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، ہم دنیا میں بھی یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ آنکھیں سب بہت نازک ہوتی ہیں اور بہت اہم ہوتی ہیں، تو ان آنکھوں کو اپنے آگ پر پیش کر دینا، سلائیاں پھیرنے کے لیے پیش کر دینا، نہ نہ نہ، کیا پتہ آج ہی موت آ جائے، آج نہیں تو 100 سال کے بعد بھی موت آئی تو آئے گی تو صحیح نا، بچ کر تو جائے گا ہی نہیں نا، کیونکہ وہ مچھلی جب کانٹا نگل لیتی ہے، ڈور مچھلی پکڑنے والے کے ہاتھ میں ہوتا، مچھلی خوب دوڑتی بھاگتی ہے پھدکتی ہے، تو وہ یہی کہتا ہے نا کہ تو جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، ڈور تیری میرے ہاتھ میں نے جب ڈور کھینچی تو نے میرے پاس ہی آنا ہے،
تو ہماری لگام بھی کسی اور کے پاس، اور کے ہاتھ میں. جب وقت پورا ہوگا تو موت آ جائے گی، پھر ہماری ایک بھی نہیں چلے گی. تو ابھی سے موقع ہے. الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے. اب کوئی جو بوئے اور وہ یہ تمنا کرے کہ میں چاول کی فصل حاصل کروں، ایسے تو نہیں ہوگا. جو سے تو جو ہی ملیں گے، گیہوں سے کڑک سے کڑک ملیں گے. باجرہ اگر بوئیں گے تو انار نہیں نکلے گا، اس میں باجرہ ہی نکلے گا. تو گناہ بوئیں گے تو پھر گناہ نکلیں گے، نیکیاں بوئیں گے تو نیکیاں نکلیں گی. تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور فکر آخرت رکھنے والے ناظرین، بہت سنبھل کر پھونک پھونک کر قدم رکھیے کہ اگر کوئی جوانی پر اتراتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ بوڑھے کی نگاہوں کے سامنے کئی جوان دم توڑ دیتے ہیں، وہ بوڑھا رہ جاتا ہے. تو بوڑھا بھی بچے گا نہیں، جانا اس نے بھی ہے، بچنا کسی نے بھی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. الموت بابن کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر جاندار نے پینا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو آنکھوں کی حفاظت نصیب فرمائے. کوشش کیا کریں بات کرتے وقت بھی جتنا ہو سکے نگاہیں نیچی رکھا کریں. کبھی چہرے پر پڑ بھی جائیں گی، پھر عادت بنائے، پھر پڑ جائیں گی. تو اگر ضرورت ہے کہ چہرے کے تاثرات معلوم کرنے ہیں یا اپنے تاثرات اس کی کوئی ایسی صورت ہے تو دیکھ بھی لے آدمی، جبکہ سامنے کوئی وہ فتنے کا وہاں ہو رہے تھے تو پھر تو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی. جبکہ نہ محرم ہے، محرم امی کو دیکھ سکتا ہے، امی کو دیکھنا ہی ثواب ہے. کہ رحمت کی نظر سے اگر ماں کو دیکھے گا تو ایک بار دیکھنے پر ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. تو جہاں دیکھنا اس کو دیکھے، بے شک ماں کو دیکھے، اپنی اولاد کو دیکھے، بے شک ممتا کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. علماء دین کے چہرے کو عبادت کی نیت سے دیکھے، عبادت کا ثواب پائے گا. تو جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھے. لیکن ہم لوگ تو پھر یہ کہ نہ نیتوں کا تو کوئی ٹھکانا نہیں ہے نا. ہم جو نہ دیکھنا ہے اس کو دیکھتے ہیں، جو جس کو دیکھنا ہے اس کو نہیں دیکھتے. ہماری تو عجیب الٹی منطق ہے. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. اللہ دکھائے تو گنبد خضرا دیکھیے، اللہ دکھائے کعبہ مشرفہ دیکھیے، غوث پاک کا روضہ دیکھیے، کربلا معلیٰ دیکھیے. دیکھنا ہے تو جنت البقیع کا نظارہ کیجئے، جنت المعلا کا نظارہ کیجئے، مینا عرفات کے جلوے دیکھیے. اللہ دکھائے تو قرآن پاک کو دیکھیے. تو جو دیکھنے کا اس کو دیکھیے. اللہ کے نیک بندوں کی زیارت بھی اچھی نیت سے کریں گے، ثواب پائیں گے. جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو تو ہم لوگ جو جس طرح ہماری باتوں کا انداز ہے، چلنے کا انداز ہے، اس سب کو تبدیل کرنا پڑے گا. چلنے میں بلا وجہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں ہم لوگ، یہ سنت نہیں ہے. جتنا ہو سکے بچے. اب ایڈورٹائز کے بورڈ دیکھتے ہیں، یوں نگاہ اٹھائی تو وہ سائن بورڈ، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بے پردہ عورت ہی تو ہوتی ہے تقریباً، اکثر یہ گندی عورتیں ہوتی ہیں. اب اللہ کرے، اللہ جانے وہ مخصوص عورتیں ہوتی ہیں، فرضی عورتیں ہوتی ہیں، خدا بہتر جانے. بہرحال یہ کہ بد نگاہی کی دعوت وہ دے رہی ہوتی ہیں. یہ عورتیں بناتے ہیں اس لیے یہ ظالم لوگ، تاکہ اس عورت کی تصویر دیکھ کر ہماری تشہیر ہو جائے. ہم نے جو کہنا ہے نا وہ ہماری چیز بکے، یہ پڑھیں یہ لوگ. ورنہ عورت کی تصویر چھ مانی کیا چاہتے ہیں دینے کے لیے، سوائے اس کے کیا مقصد ہے؟ تو ان کے دیکھنے کا بائیکاٹ کر دو تو یہ سارے سائن بورڈ والے بھی سدھر جائیں کہ مسلمانوں نے ہم کو تھو کر دیا، دیکھتے ہی نہیں. اب جس کو جہنم کی آگ بھروانی منظور ہے اپنی آنکھوں میں تو ٹھیک ہے وہ دیکھے. اور انشاءاللہ کوئی مسلمان یہ جرت کر ہی نہیں سکتا کہ میں اس سے معاذ اللہ گندی نظریں کروں، اپنی بد نگاہیاں کروں اس عورت سے. تو جو سائن بورڈ لگواتے ہیں، تاجر اگر مجھے سن رہے ہیں ناظرین،
تو وہ بھی خدا کے واسطے اپنے حل پر رحم کریں. آخر کیوں لوگوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں؟ کاہے کو مطلب مسلمانوں کے گناہوں کا ذریعہ بناتے ہیں؟ کیا تم کو خدا پر اعتماد نہیں ہے؟ اگر تم یہ گندی عورت کی تصویر، بے حیا عورت کی تصویر نہیں بناؤ گے تو کیا بھوکے مر جاؤ گے؟ کیا تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے؟ ابھی موت تمہیں بھوکا کر دے گی. تمہارا پیٹ ابھی مٹی سے بھر جائے گا، قبر کے کیڑوں سے بھر جائے گا. کیا تمہیں اس کا اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ چھوڑو ان سے، توبہ کرو اور یہ گندی تصویریں ختم کر دو اپنے سائن بورڈوں سے. جو جائز تصویر ہے وہ لگاؤ، کون منع کرتا ہے؟ انہیں کوئی پھول بنا دو، کوئی گملہ بنا دو، گنبد خضرا بنا دو، کعبہ شریف کا تغرا بنا دو، اس پہ اللہ کا پاک کلام، اس کی کوئی آیت لکھ دو، درود شریف کی کوئی فضیلت لکھ دو. بے شک نیچے اپنی ایڈورٹائز بھی لکھ دو، تو لوگ درود شریف کی فضیلت پڑھیں گے تو اس بہانے درود پڑھیں گے. بلکہ کوئی تو ایسا سائن بورڈ کر کے دکھائے میرے کو کہ اس پہ صرف اتنا لکھا ہو صلو علی الحبیب، پھر بھلے اپنی ایڈورٹائز دے دے نیچے. تو یار جتنے تیرا سائن بورڈ پڑھیں گے وہ صلو علی الحبیب کے معنی سمجھتے ہوں گے، تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلے گا صلی اللہ علی محمد. تو انشاءاللہ تمہیں کتنے درود پڑھوانے کا ثواب مل جائے گا. تو تم کو مطلب ایڈورٹائز دینی ہے نا، تو جائز طریقے پر دو نا، کون منع کرتا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ دینا کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اپنے کاروبار کی تشہیر بالکل جائز طریقے پر جائز ہے. اچھی نیت سے کرو گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب پاؤ گے یار. تو جائز طریقے پر کرو نا. یہ بے پردہ عورتوں کا بائیکاٹ کر دو، یہ اپنے کو نہیں چلیں گی، یہ چاہیے نہیں اپنے کو بے پردہ عورتوں کی تصویریں. اور مردوں کی تصویریں بھی مت دو، کیونکہ یہ اس کی بھی حاجت نہیں ہے. یہاں تصویر سے بالکل پاک ہو آپ کی ایڈورٹائزمنٹ، آپ کا پیکٹ کاروبار کا جو بھی آپ بنڈل بناتے ہیں، پیکٹ بناتے ہیں، اس میں جو بھی چیزیں پیک کرتے ہیں اس میں کسی میں بھی تصویر مت ڈالا کرو. پھول، بیل، اس طرح کے. اس میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مقدس چیزیں لکھ دو، یہ بھی نہیں مشورہ دوں کہ لوگ اس کو پھر پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. اب جیسے رمضان شریف اور عید مبارک اور کیا کیا لکھ دیتے ہیں پیکٹ پر، رمضان کا بھی نام لکھتے ہیں، رمضان مبارک. اور یہ لوگ پھر اس کو ایک تعداد ہے جو پھینک دیتی ہے، تو پھر لوگوں کے پاؤں تلے آتے ہیں تو مزہ نہیں آتا. تو اپنے پیکٹ پر کوئی مقدس نام، مقدس عبارت نہ لکھا کریں. ہاں سائن بورڈ پر بے شک لکھیں، یہ چل جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آپ نے نگاہوں کی حفاظت کے لیے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ابھی ہمیں عطا کیے ہیں. کیا آپ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ گناہوں کی لذت جو آنکھ کے ذریعے بندہ پاتا ہے، اس میں عموماً یہ ان عذابات کو مطلب کیا کہا جائے کہ وہ اس وقت اس کے پیش نظر نہیں رہتے، یا غفلت آ جاتی ہے، یا اس کو جو بھی نام دے دیں، کیونکہ وہ آنکھوں کے ذریعے گناہوں کی لذت اسے کئی چیزوں سے مطلب بھلا دیتی ہے. اور پھر ساتھ نفس بھی ہے، ساتھ ایک شیطان بھی ہے، اور ایک طرح طرح کے یہ مناظر بھی ہیں. تو وہ باتیں جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، جیسا بھی ہم آپ کو سن رہے ہیں، تو ایک ذہن بنتا ہے، یا اب تک جس نے بدنگاہی کی اس کو اسی و توبہ کا بھی ایک ذہن بنتا ہو کہ چلو یار ابھی تو توبہ کر لینی چاہیے، نہیں کرنی. لیکن ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ابھی آپ کو سن رہے ہیں، ابھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو ہی باہر نکلنا ہوتا ہے یا مدنی چینل بند ہوتا ہے، پھر کچھ لمحوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد، یا باہر مارکیٹ میں جاتے ہوئے کنٹرول جس کو کہتے ہیں نا، قابو پانا، وہ مطلب کہ میسر نہیں آتا. اس کا کیا کر رہے ہیں چاہیے؟ اس لیے کہ کچھ گناہ ہوتے ہیں بے لذت، گناہ بے لذت ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں گناہ با لذت. تو گناہ بے لذت سے بھی آج کل بندہ کم ہی بچتا ہے. تو اب یہ تو گناہ با لذت ہے. بدنگاہی میں ایک قلیل وقت کے لیے سرور ضرور آتا ہے، لذت ضرور ملتی ہے. تو یوں یہ بے لذت کے مقابلے میں زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے بندے کو. لیکن یہ کہ اس سے چاہیے کہ نفس کو مارے اور اللہ تعالیٰ کے عذابات کو یاد کرے. سل وہی نا، میں نے آپ نے فرمایا کہ وہ عذاب بھی بھول جاتے، اس کو سیریس نہیں لیتے. سر اگر سیریس لے لینا تو اس سے بچنے کی صورت بنے گی.
لیکن غالب اکثریت جو ہے اس طرح کی باتوں کو صرف یا تو برکت کے لیے سنتے ہیں یا دلچسپی کے لیے سنتے ہیں. جیسے یار مذاکرے میں بہت مزہ آتا ہے. اب مزہ تو آتا ہے لیکن یار مطلب یہ کہ جنت کا مزہ لینے کا اس کو ذریعہ نہ بنا لیں ہم. خالی مزہ یہاں لے کر مزہ لے کر ہم یعنی کہ فارغ ہو جائیں. بیان کس کا سنیں گے؟ اچھا 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 فلاں کا بیان ہے, بہت مزہ آئے گا, چلتے. اچھا اس کا بیان ہے, یار بوریت ہوتی ہے. حالانکہ اللہ رسول کا نام تو وہ بھی لے گا جس میں آپ کو بوریت ہوتی ہے. تو پتا چلا کہ ابھی اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. ہمارا باطن جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کا نام اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے نا, کاش ہمیں لذت اس سے ملنی شروع ہو جائے. مذاکروں کا اثر تو ہے بابا. الحمدللہ. ابھی SMS آیا ہے, میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ سائن بورڈ پر نہیں دیکھوں گا اور سائن بورڈ سے ساری تصویر مٹا دوں گا جو میری ملکیت میں ہے. اچھا تو یہ کوئی تاجر ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ. واہ واہ واہ, مرحبا, 100 کروڑ مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور میرے دیگر تاجر اسلامی بھائیوں کو آپ کی پیروی نصیب فرمائے. آمین. کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہمارے لیے تو ہوا نا, کہ ان کا پہلا پیغام ہم کو ملا. جانتا نہیں ہوں کون ہے لیکن جو بھی ایک مسلمان ہوگا ماشاءاللہ, ہمارا کوئی ناظر ہوگا مدنی چینل کا, اللہ ابھی دیکھ رہے ہیں وہ ناظر, اللہ کے کا نام تو لکھا ہے ماشاءاللہ. آ جاؤ آ جاؤ مدنی, یہ ہمارے اگر نہیں ہو تو مدنی ماحول میں بھی آ جاؤ تو انشاءاللہ اور بھی بہت فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ. چلو بہت اچھی اور نیک پہل ہے, اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ چلو الحمدللہ اس سائیں بھائی ہماری باتوں کا اثر لے رہے ہیں. الحمدللہ. یہ نیچی نگاہیں کا جب اپنے بولتے رہتے نا تو اس سے بعض عیسائی بھائیوں کو میں نے آج بیان میں, ایک تو ہمارے مبلغ نے جو بیان کیا, میں ماشاءاللہ بہت خوش ہوا, میرے دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ بس ان کو ایسی آنکھ دے دے کہ جب بھی آنکھ اٹھے مدینہ دیکھے. پورا بیان جو میں نے نوٹ کیا وہ ماشاءاللہ انہوں نے نگاہیں نیچی کر کے کیا, بڑا دل خوش ہوا. اچھا پھر وہ مدنی چینل پر جو اسلامی بھائیوں کے وہ مناظر آتے تھے اس میں نوٹ کرتا تھا کہ بعض اسلامی بھائی یہ آنکھ نہیں اٹھاتے تھے, نیچی نگاہ رکھ کے بیان سن رہے تھے. حالانکہ یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ جب تک بیان کرنے والا لوگوں کو نہ دیکھے اس کو بیان کرنے میں مزہ نہیں آتا, اور سننے والا جب تک مبلغ کے چہرے کو نہ دیکھے اس کو سننے میں لطف نہیں آتا. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ یہ مدنی مذاکروں کا ظاہر ہے کہ مدنی مذاکرے میں رمضان المبارک میں بھی یہ باتیں ہوئی ہیں آنکھوں کی حفاظت کے تعلق سے, نگاہیں نیچی رکھنے کے حساب سے, تو یہ اثر تو ہے. البتہ یہ کہ مبلغ اگر دیکھتا بھی ہے بیان کے دوران لوگوں کی طرف تو گناہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا, کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح اگر بیان سننے والا مبلغ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے جب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. میں جو آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں کہ نگاہیں نیچی کر کے بیان کرو یا نگاہیں نیچی کر کے گفتگو کرو, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشق کریں. آپ ابھی دیکھنا جائز ہے, مجھے آپ دیکھ رہے ہیں تو جائز ہے. اگر کسی اور اچھی نیت کو آپ اس میں شامل کریں گے تو میرے کو دیکھنا کار ثواب بھی بنے گا. اسی طرح میں آپ کو دیکھوں میرے لیے جائز ہے. اگر میں کوئی اچھی نیتیں کر پاؤں تو میرے لیے اس میں بھی ثواب کی صورتیں ہیں. جیسے کہ اگر کوئی مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ اپنی نظر, اور دل میں بغض و کینہ نہیں ہے, تو اس سے پہلے کہ اپنی نظر کو لوٹائے اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یوں دیکھنا مطلقاً نعوذ باللہ ناجائز نہیں بلکہ کار ثواب بھی ہے, مگر ایسی نیتیں ہوں تو نا. اچھا پھر امرد کو اگر نیت بناتا ہے تو پھنس جائے گا, خطرہ ہے کہ اپنے دل پر 112 بار غور کر لے لیکن شیطان فساد میں تو نہیں مبتلا کر رہا. تو امرد کو دیکھنے سے تو بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے. ہاں واقعی اگر بالکل دل میں کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے گناہ بری تو امرد کو بھی دیکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے.
وہ تو ہر ایک کو اپنے دل پر غور کرنا ہے. جو دیکھ رہا ہے امرت کو، ہمیں اس پر بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ ہو سکتا ہے اس کو کچھ بھی نہ ہوتا ہو جو دیکھ رہا ہی ہے. لیکن بابا جہاں ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. جہاں چند اسلامی بھائی جمع ہوں اور اس طرح کا ذہن بھی پاتے ہوں جو اس وقت آپ ارشاد فرما رہے ہیں، وہاں پر اگرچہ دیکھنے والے کا دل صاف ہے، لیکن اور بھی وہاں دو چند ایک اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یقیناً کسی کو آپ یہ اجازت تو نہیں دے رہے ہیں کہ وہ کسی کے بارے میں یہ گمان پیدا کرے کہ یہ فلاں مطلب کہ جو نظر کر رہا ہے اس نظر کے ساتھ یہ مطلب کوئی بدنگاہی کا بھی ارادہ رکھتا ہے. لیکن کچھ اس طرح کا ذہن کیا دیکھنے والے کا نہیں ہونا چاہیے کہ میں وہ کام بھی نہ کروں جس سے میرے بارے میں مجھے دیکھنے والوں کو کوئی ایسی غلط فہمی بھی پیدا ہو سکے. بدگمانی سے بچانا اس یہ بھی تو نیت سے بابا بالکل ایک شرم سے محمود بچائے. ہے. اصل یہ کہ بچنا یعنی کہ انسب معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو جہاں ایسا ماحول ہو، جی ہاں. عوام میں نہیں ہوتا اس طرح کا ماحول کہ عوام ایسا سوچے. تو جہاں ایسا ماحول ہے کہ لوگ بدگمانی کریں گے تو بدگمانی سے لوگوں کو بچایا جائے. جیسے کہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے پاس آب زمزم ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر کھڑے ہو کر پینے کا موقع ہے تو اب کھڑے ہو کر پیتا ہوں تو وضاحت کر دیتا ہوں کہ میں نے آب زمزم پیا ہے، تاکہ کسی کو یہ بدگمانی نہ ہو کہ لے سب کو بولتا ہے کہ یہ سنت ہے تو وہ سنت ہے اور جناب کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے. تو یہ بدگمانی سے بچانے کے لیے. تو ایسے موقع پر یہ کہ ہم کسی کی طرف انگلی اٹھائیں تو 3 انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں، اس کی توجہ رکھیں. ہم اپنی اصلاح کریں کہ ہمیں دیکھنے سے کیا کیفیت ہوتی ہے. اگر ہمیں دیکھنے سے کیفیت ہوتی ہے تو ہم بچیں، بلکہ دیکھنے سے کیفیت ہو جائے گی یہ شبہ ہے تب بھی بچنا چاہیے. جی باپا، آپ کے لیے ایک اور باپا دل جوئی والی میسج آیا ہے. ماشاء اللہ. نیروبی جو افریقہ کا ایک اوہ ہے، وہاں سے مجھے ابھی میسج آیا ہے سے اسلامی بھائی جو بزنس مین ہیں پورے نیروبی سے، شاید کوئی وہاں کوئی ایسی ترکیب ہوگی جو پورے نیروبی سے انہوں نے بزنس مین تاجر طبقے کو جمع کیا ہوگا کہ باپا کا مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. سب نے سائن بورڈ اور بدنگاہی سے اجتماعی توبہ کی. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ انہوں نے میرا دل خوش کر دیا، تو بھی ان کو خوش کر دے. آمین. ان کو جنت میں محبوب کا پڑوس دے کر ان کو خوش کر دے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ استقامت بخشے، اللہ استقامت بخشے. یا اللہ ہمارے مدنی چینل کو بھی آباد رکھ کہ کہاں کہاں تیرے دین کا پیغام پہنچانے کی ہم کو سعادت مل رہی ہے. بے شک تو بے نیاز ہے، تجھے حاجت نہیں کہ ہم تیرے دین کی خدمت کریں، مگر ہم نیاز مند ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم تیرے دین کی خدمت کریں. تو اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو ہمارے آباد رکھے، نظر بد سے بچائے. تو انشاءاللہ یہ کہ گناہوں کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. ذرا اپنے عزم کا اظہار بھی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی ناغیبت کریں گے، ناغیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل سر پر امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ. رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ. عز و جل. صلو علی الحبیب. نیچی نگاہیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ. نیچی نگاہیں رکھتے رہیں گے انشاءاللہ. نیچی نگاہیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. یہ ہماری جنگ شیطان کے خلاف ہے، گناہوں کی الغار کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. مسجد بھرو تحریک چلتی رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قوت اور ارادے کی مضبوطی کے لیے کچھ آپ مدنی پھول عطا کر رہے تھے، اسی میں SMS آ گئے تھے تو میں نے بیان کر دیا. الحمدللہ. کب جیسے انہوں نے جیسے ابھی تازہ مثال ہے کہ یہ نیروبی میں موجود ہمارا جو تاجر طبقہ ہے، بزنس مین کمیونٹی جو وہاں اس وقت ہمیں سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اب ایک جذبہ ہے، بیٹھے ہیں، ماحول ملا ہوا ہے، ارے چھوڑو یار ٹھیک ہے اب تم نے کر لی نا اس وقت توبہ، اب دیکھو یہ بھی کرنا پڑتا ہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے. تو جس طرح ایک مدنی ذہن بنانے والے اس وقت مدنی چینل پر موجود ہے جو مدنی ذہن بنا رہے ہیں، اس طرح اس سے ہٹ کر ذہن دینے والوں کی تعداد کم نہیں ہے. اس کے لیے کیسے بند باندھا جائے؟ سبحان اللہ.
शैतान पर ही बहुत जोरदार वार किया आपने, इंशाअल्लाह उसके जिगर से पार हो जाएगा। मुसलमान को यह सोचना है कि मेरे रब की रिजा किस में, मेरा परवरदिगार कैसे राजी होगा, मेरे मदनी सरकार किससे खुश होंगे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अब जब ये तय हो गया ना कि मुझे अल्लाह और रसूल की रिजा पर हाथ रखना है, तो अब ये कि समझाने वाले हजार हों, लाख हों, करोड़ हों, बस वो कान मेरे बहरे हैं, मुझे मेरे रब की रिजा पर राजी रहना है। वो इश्क रसूल की बात मैं आपको बताऊं, मेरे आका आला हजरत की वैसे ही मतलब यह कि अब वो जश्न विलादत करीब आ रहा है, वो 10 शव्वाल मुकर्रम को जश्न विलादत आला हजरत का, तो इसकी निस्बत से है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने उन बुजुर्गों के मौक़िफ़ से इत्तिफाक किया है जिनका ये मौक़िफ़ है, जिनका ये फैसला है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फुज़लात तय्यबात हैं, पाक हैं। तो इस पर आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लामा ऐनी जो शारह बुखारी हैं, अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलिम हुए, बहुत बड़े मुहद्दिस हुए, वो शरह किए बुखारी शरीफ की इन्होंने। तो शारह बुखारी अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह से मुझे बहुत मोहब्बत हो गई है। इसकी वजह बयान फरमाते हैं कि जब से मैंने ये पढ़ा है कि जो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फुज़लात तय्यबात, फुज़लात शरीफा, यानी कि इनको जो नापाक कहते हैं, जो लोग नापाक कहते हैं इनको, उनके दलाइल सुनने से मेरे कान बहरे हैं। अल्लाह मायनी ने ये लिखा है कि उनके दलाइल सुनने से मेरे कान बहरे हैं, बस सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फुज़लात पाक हैं, ये मेरा बस फैसला है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि ये इश्क भरी बात जब अल्लामा ऐनी की मैंने जब से पढ़ी है, मुझे अल्लामा ऐनी से इश्क हो गया है। तो जो भी इश्क रसूल की बात करे उस पर लाखों सलाम हो, शरीयत के दायरे में। तो ये शरीयत के दायरे में ही है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फुज़लात शरीफा जो है वो पाक है। अलबत्ता आपकी अजमत शान की वजह से इसके बावजूद है कि आप पर वुजू फर्ज होता था इन मुबारक चीजों के इखराज होने पर। अल्फाज भी इनके लिए हमें तो नहीं आते, इसलिए मैंने कोई अल्फाज बोले नहीं, खाली इशारा किया, वो कहीं ऐसे नहीं कोई भूल हो जाए और मसला हो जाए। तो बस मेरे आका तो आका है, बस पाक है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अलगरज उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, मेरे आका आला हज़रत का ये शेर है, मुंह माने बाल। अलगरज उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, उनकी हर खूब खसलत पे लाखों सलाम। तो यहाँ गुंजाइश ही नहीं है ऐब की, नक्स की, खामी की गुंजाइश को, या सोचने की भी गुंजाइश नहीं है। अपने पास तो वो भेजा ही नहीं है कि जिसमें आदमी सोचे भी कि यार इसमें यूं तो ई तो ऊं, ना ना ना, गुंजाइश ही नहीं है। बस मेरे आका के हर 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 बाल, बल्कि बाल की नोक पर भी करोड़ों दुरूद, और मेरे आका की हर 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 खू खसलत, खू और खसलत के की माने आदत ने, मेरे आका की हर हर आदत, तमाम आदत व अतवार, तौर तरीके, जो भी हर 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 आदत पर लाखों सलाम। ये एक आशिक का फैसला है मेरे आका आला हज़रत का। तो हम तो आला हज़रत के पीछे पीछे हैं, इनके पीछे चलने में भूल खाई भी नहीं है ना। तो हमको पता है कि ये इनके पीछे चलने से मिलना क्या है, इसके इनके पीछे चलने में दुनिया में भी तो इश्क़ रसूल की पहचान हुई ना।
محبت رسول ملی, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی پہچان ہوئی. تو اس طرح پیچھے چلتے 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 بالآخر انشاءاللہ آقا کے دامن میں چھپ جائیں گے قیامت کے روز, اور پھر دامن مصطفیٰ میں چھپ کر انشاءاللہ داخل جنت ہو جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. کسی کے بات سننی نہیں ہے نا, جو بات اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے ہمیں دور کرنے والی ہو, ٹکراتی ہو, تو سننی نہیں ہے. خلاص یار دنیا کا دستور ہے, یہ بھی کرنا پڑتا ہے, یار مجبوری ہے, وہ بھی کرنا پڑتا ہے. نہیں, کوئی مجبوری نہیں ہے. موت مجبوری نہیں دیکھے گی. موت دولہا کو عین بارات میں سے اچک لیتی ہے. موت دلہن کو حجرے عروسی سے گھسیٹ کر نکالنے پر مجبور کرتی ہے کہ اب اس کو غسل دو, کفناؤ, دفناؤ, جس کو رونا رو دو, دلہن جا رہی ہے. تو یہ مطلب آدمی جس کو موت یاد ہو نا, وہ مطلب کسی کے باتوں میں آئے نہیں, یہ کرنا, یہ مجبوری کوئی نہیں. جس کو شریعت مجبوری قرار دے وہی مجبوری ہے. میری آپ کی مطلب یعنی کہ نہیں چلے گی. ہم جیسا چاہیں ویسے شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی. شریعت جیسا چاہے ویسے ہم کو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا, کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا, ہم پابند ہیں شریعت کے. شریعت ہماری پابند نہیں ہے. تو یہ ذہن بنا لیں انشاءاللہ, بس خیر ہے. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی. آپ مضبوط ہوں گے تو, باقی خود ہی اگر مذبذبین بین ذالک والی بات ہے آپ کی کہ وہ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک, تو تذبذب میں اور وسوسوں میں پڑے ہیں تو شیطان نے ایسا کان پکڑنا اور ایسا کھینچ کے مطلب وہ رنگ میں اتارنا آپ کو کہ آپ کی نسلیں بھی یاد کریں. پھر ویگن والا غور کر لینا بابا. اب اس نے جو پیچھے جو فوٹو لگائی ہوئی ہے ایکٹریس کی, اب کون سا پیسنجر پہلے وہ دیکھتا ہے کہ کون سی ایکٹریس کی فوٹو ہے, اچھا پھر چڑھتا ہو ویگن میں. ایسا تو ہے نہیں, آگے سے ہاتھ دیتا ہے, نہ اس کو ڈرائیور کے چہرے سے مطلب ہے نہ کچھ بھی نہیں. وہ دیکھتا ہے ویگن میں جگہ خالی, وہ چڑھ جاتا ہے. پھر خالی اس نے کوٹی فوٹو لگائی ہے پیچھے ویگن کے پیچھے, وہ اپنے اسی ٹرک کے پیچھے لگا کر جا رہا ہے, وہ ٹینکر بھر کر. اچھا, سائن بورڈ والے کا تو اپنا مفاد ہے کہ چلو اس بہانے سائن بورڈ کی کوئی اشتہار پڑے گا. یہاں تو یہ بھی مفاد نہیں ہے, یہ تو خالی اس کی بس وہ پاگل پن ہے کہ اس نے لگا دیا, اور ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ بدنگاہی کر رہے ہیں اس کو. وہ واقعی یعنی بڑی بہت نمایاں کر کے تصویر بناتے ہیں. گناہ بے لذت ہے بابا, گناہ بے لذت ہے یہ تو واقعی. اس میں اس کو لذت بھی نہیں ہے, دنیا کی کوئی منفعت بھی نہیں, خواہ لگا رکھی. تو ان کو تو سائن بورڈوں والوں کے مقابلے میں زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور واقعی جو سفر کرے گا وہ تصویر دیکھے گا نہیں, کہ تصویر تو اندر دیکھ کر بیٹھ کر نظر بھی نہیں آئے گی. وہ تو اپنے روٹ کی ویگن ہے اس کو پکڑے گا. تو یہ ویگن والے بھی لگاتے ہیں, بس والے بھی لگاتے ہیں, ٹرکوں والے بھی لگاتے ہیں, طرح کی اس طرح کی بدنگاہی والی تصویریں. ان سب کو توبہ کرنا چاہیے, سب کو. دکاندار بھی لگاتے ہیں, کارخانے دار بھی لگاتے ہیں, گھروں میں گندی تصویریں لگی ہوتی ہیں, ایسی بے پردہ تصویریں لگی ہوتی ہیں. اپنے خاص وہ زنان خانے میں لگاتے ہیں, یا کیا بولتے ہیں, ڈرائنگ روم میں لگاتے ہیں. ان کے ایسے آوارہ اور اوباش قسم کے دوست آ کر انجوائے کرتے ہوں گے اس سے. یہ سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. سب کے سب اے میرے میٹھے اور کمزور ترین اسلامی بھائی, توبہ کر لو. یہ اللہ کا عذاب برداشت نہیں ہوگا. کیوں لوگوں کی خاطر کیوں گناہ کرتے ہو؟ اپنی خاطر بھی نہیں کرنا ہے, چاہے جا کے لوگوں کی خاطر. تو سب کے سب توبہ کر لیں انشاءاللہ. اپنی پسندیدہ ہیروئن کی فوٹو ہیں الماریوں میں لگاتے ہیں, کچن میں ڈالتے ہیں, پرس میں رکھتے ہیں. اپنی جو فیملی کی فوٹو ہے نا بابا, اپنی بچی اگر ہے یا اپنے بچوں کی امی,
اپنی آفس میں جو ان کی جو ٹیبل رکھی ہوئی ہے جس پر یہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں باقاعدہ وہاں رکھتے ہیں توبہ توبہ. تاکہ وہ کسٹمر بھی آتے ہیں، یہ بھی آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں. یہ سب چیزیں بالکل یہ سوچ جو ہے نا پاپا کہ یہ نہیں دیکھنا یا نہیں دکھانا، اس کو آپ کہاں سے لائیں گے؟ اچھا اب رہا یہ جیسے تصویر بات چلی ہے تو اب اسی طرح وہ اپنی اس کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر تو وہ تصویر نہیں ہے تو پوری کی پوری بٹھائی دیتے ہیں. یعنی یہ دکھانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے. یہ دیکھنے کی چیز ہے، یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے. اس سمت سوچ اب جیسا بھی آپ کہہ رہے نا بابا بات مطلب مجھے پتہ نہیں کیا ایک عجیب و غریب عجیب ہے. ابھی سمجھا رہا نا یہ ہے، لیکن بعد میں پاپا ماحول بہت 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 خراب ہے، بہت خراب ماحول ہے. یاد نہیں رکھنے دیتا، سنبھلنے نہیں دیتا، چلنے نہیں دیتا. نیٹ نے اور کھانا خراب کر دیا ہے. بالکل حالت بہت خراب ہے، بہت زیادہ حالت خراب ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بھیا ٹی وی سیٹ تو وہ سب کے ساتھ وہ اس میں ہوتا ہے. ٹی وی لون جب اس کا نام رکھ دیا، پہلے ہم تو ہماری میمنی تو ہم اوسری بولتے تھے اس کو، اب بھی اوسری بولتے ہیں ہم، لیکن اس کو شاید صحن بولتے ہیں اردو میں، مگر اب اس کا نام ہی ٹی وی لونج رکھ دیا ہے. ٹی وی تو یہ سب یعنی گھر کے افراد مل کر دیکھتے ہیں ٹی وی، مگر یہ نامراد انٹرنیٹ والا معاملہ جو ہے نا یہ ڈرائنگ روم وہ اپنے نہیں بیڈ روم میں ہوتا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ماں بہنوں کے سامنے ابھی تھوڑا بہت اگر حیا ہوگی تو ڈرے گا. اور یہ انٹرنیٹ میں تو دنیا جہان کی گندی سے گندی ترین فلمیں دیکھی جا سکتی ہیں، بلو فلمیں جو عام ٹی ویوں پہ نہیں ہوتی ہیں، جو اس میں ہوتی ہیں. اب یہ کہ واقعی مطلب خوف خدا دل سے دور ہو گیا. اگر حقیقی معنوں میں خوف خدا آ جائے نا تو بندہ اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرے. اب یہ سب کے سامنے ڈرے یہ کیا ہے؟ سب کے سامنے بھی ڈرنا ہی چاہیے، اکیلے میں بھی ڈرنا چاہیے کہ چلو یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں چپ کے یہ دیکھ لوں، وہ کر لوں، یہ پی لوں، یہ کھا لوں. نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے آپ اس سے اندازہ لگاؤ نا کہ جیسے کہ بعض نوجوان ہوتے ہیں، یہ مسجد کا امام ہوتا ہے، وہ سامنے سے آ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر بیچارے یا تو سگریٹ پھینک دیتے ہیں یا سگریٹ کو پیچھے چھپا دیتے ہیں. یہ میں نے بارہا دیکھا. تو ان کا یہ ذہن ہے کہ یہ ایک امام کے سامنے مسجد کے سگریٹ پینا بے ادبی ہے، یہ دیکھ لیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے. اب ایک سگریٹ، حالانکہ سگریٹ پینا کوئی گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. جو لوگ اس کو بولتے ہیں نشہ ہے تو ان کو نشے کی تعریف نہیں معلوم. نشے کی تعریف میں سگریٹ آتی نہیں ہے. نشہ اس کو کہتے ہیں جس سے وہ عقل میں فطور فرق آ جائے، ماں بہن کی پہچان جیسے ختم ہو جائے. عقل میں جو فطور پیدا کرے وہ نشہ کہلاتا ہے. تو سگریٹ میں یہ نشہ نہیں ہے. اگرچہ نہیں پینی چاہیے، میں تو سگریٹ کی بہت مخالفت کرتا رہتا ہوں، سگریٹ مجھے پینی ہی نہیں آتی. تو سگریٹ ہے مضر صحت، اس کو پینا نہیں چاہیے. لیکن ایک بات بولتا ہوں کہ یہ نشہ نہیں ہے، اس کو حرام نہیں کہیں گے. پیتا ہے تو ٹھیک ہے، گناہگار نہیں ہے. اس کے باوجود یہ نوجوان اس کو چھپا لیتا ہے. کیوں؟ بھائی امام صاحب دیکھ جائیں گے. تو اب یہ کہ امام صاحب دیکھ جائیں، امام صاحب دیکھیں، اس طرح سگریٹ پینا گوارا نہیں ہے. تو کاش یہ بھی ذہن بن جاتا کہ خدا دیکھے اس طرح شراب کی بوتل بھی نہ پی جائے. خدا دیکھے اس طرح بد نگاہی بھی نہ کی جائے کہ میں بد نگاہی کرتا ہوں. جیسے کہ وہ کسی نے ایک بزرگ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں آنکھوں کا قفل مدینہ لگانا چاہتا ہوں. یہ ہماری اصطلاح آنکھوں کا قفل مدینہ. انہوں نے یہ عرض کی کہ حضور میں آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے اس کا مدنی پھول دے دیجئے، طریقہ بتا دیجئے. تو آپ نے ایک مدنی پھول دیا، مدینہ مدینہ، ایسا زبردست مدنی پھول دیا. ارشاد فرمایا کہ بس اتنا یاد رکھ کہ تو جب کسی کو دیکھنا چاہتا نا، تیری نظر وہاں پہنچے اس سے پہلے کسی کی نظر تجھے دیکھ رہی ہوتی ہے. یعنی تو یہ جو دیکھنا چاہتا ہے نا، ابھی تو دیکھ لے، اس سے پہلے خدا تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے.
یہ ذہن بنا لے کہ میں ابھی یہ دیکھوں گا تو خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو انہیں یہ بچنے کا ایک بہترین مدنی پھول ہے. مرحبا. تو اس طرح مطلب ہے کہ بندہ یہ سوچے نا کہ یہ کروں گا تو خدا دیکھ رہا ہے, وہ کروں گا تو خدا دیکھ رہا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے سے ہم کسی حال میں بچ ہی نہیں سکتے. ہر ذرہ ہر 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 ذرہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے. کچھ بھی اس سے چھپا نہیں, ڈھکا نہیں, پوشیدہ نہیں, کچھ بھی. تو بس اللہ دیکھ رہا ہے, یہ ذہن بن جائے نا, تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فائدہ ہو جائے. تو ہمت کریں, کوشش کریں. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو آپ کو گناہوں سے بچانے کی ترکیب آج وہ اتفاق سے وہ چلی کہ وہ تصویریں لگاتے ہیں ایکٹریس وغیرہ کی, اور تو ان سب کی وجہ سے گناہگار ہو رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس لیے اپنے کی چین سے بھی نکال دیں, اپنی گاڑیوں سے بھی کھرچ کر فوراً سے پیشتر صاف کر دیں, ان سے توبہ بھی کر لیں ان چیزوں سے, اور ڈرائنگ روم سے, اپنے کمروں سے, اپنی ڈائریوں سے, ہر جگہ سے ان کو بس صفایا کر دیں ان کا. اپنے سائن بورڈوں سے, ٹرکوں سے, اسکوٹروں سے, جہاں 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 آپ نے لگا کر رکھا ہے سب خلاص کر دیں. نہ عورت کی تصویر لگانی ہے, نہ مرد کی لگانی ہے. تصویر لگانی ہے تو مکہ مدینے کی. تو برکتیں ہی برکتیں انشاءاللہ. اگر کوئی ایسی اسلامی بہنیں اگر مدنی چینل پر ہیں اور وہ اپنے گھروں میں, کیونکہ سب دعوت اسلامی کے ماحول میں تو نہیں نہ ہوتی, تو ہم تو خیر مطلقاً اسلام بہنی کہتے ہیں. تو جیسے لڑکا ہے بابا, جیسے کہ ہیروئن کی یا ایکٹریس کی تصویریں لگاتے ہیں, اسی طرح یہ جو لڑکیاں ہیں نا بابا, یہ ہیرو کی فوٹو لگاتی ہیں, جن کو یہ مطلب جن کو ہیرو اچھا لگتا ہے, ایکٹر اچھا لگتا ہے, اور وہ مطلب اس کی فوٹویں لگائیں گی, تو گھر میں فوٹو لگائیں گی, الماری میں فوٹویں لگائیں گی, اپنی وہ فوٹو فریم کے اندر فوٹویں لگائیں گی. یہی فوٹو کے عید کارڈ بھیجے جائیں گے. یہ تو مطلب یہ بہت, میں اب تو ہو سکتا ہے بڑھ گیا, میں آپ کو پرانی باتیں عرض کر رہا ہوں, بہت پرانی باتیں عرض کر رہا ہوں, مگر اب تو ہو سکتا ہے کہ یہ کنٹرول سے باہر ہو. یہ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ یہ بہت پرانی بات ہے, وہ دعوت اسلامی کے پہلے کی, میں نے نہیں دیکھی ایسی تصویر. عید کارڈ اور اس طرح کے ایسے واحیات قسم کے آتے ہیں اس میں تصویریں, کہ نہیں وہ یوں دیکھو تو میں نے تو یہ دیکھے کہ وہ کارڈ کو یوں کرو تو سبز گنبد نظر آتا ہے, جیسے یوں کرو تو کعبہ نظر آتا ہے. اس طرح کے تو دیکھے میں نے, لیکن وہ نہیں دیکھے. وہ میں نے پہلی بار سنا بس کہ ایک بیچارہ ہمارا دوست ہوتا تھا, داڑھی والا تھا, تو اس کو کسی نے کارڈ بھیجا شرارت میں, اور وہ کارڈ ایسا تھا کہ وہ کوئی جوان لڑکی کی تصویر تھی. وہ اس کو یوں نہیں, جس طرح مکہ مدینہ تبدیل ہوتا ہے تو وہ یوں اس کو ہلا یوں کرے نا تو وہ لڑکی آنکھ مارتی تھی. یعنی ایک ہی بار میں نے سنا ہے بس, یہ کبھی دیکھا نہیں الحمدللہ. تو یعنی یہ بھی پرانی مطلب ترکیب ہے. اب تو خدا جانے کیا کیا اس میں وہ تنزل کی گھاٹیوں میں جا گرے ہوں گے, ترقی تو کہہ نہیں سکتے اس کو. جہاں اسلامی بھائی مردوں کو سمجھا رہے ہیں بابا, یقیناً اس معاملے میں جو لڑکیاں ہیں نا, یہ اگر کہہ سکتے ہیں کہ آگے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے, ورنہ شانہ بشانہ تو ہیں بہت بابا. مطلب حالانکہ حیا کا جو حیا کے جو اجزاء ہیں ان میں مرد کے مقابلے میں زیادہ پائے جانے چاہیے, یہ فطری تقاضا ہے, لیکن اسی قدر یہ بے حیائی کی طرف بڑھ رہی ہیں. اور ان میں یہ تصویر اور یہ بدنگاہی کا جو ایک ٹاپک چل رہا ہے, اب یہ مطلب دیکھیں گے اس ہیرو کو, نہ یہ لڑکوں کو, یا جو ان کا بوائے فرینڈ ہوگا اس کی مطلب لڑکیاں تصویر رکھنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. یہ غالباً شادی سے قبل رکھتی ہوں گی, شادی کے بعد تو وہ میرا خیال ہے نہ رکھنے دے اس کو, میرا خیال ہے, واللہ عالم, کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ بھی اس جو بھی رکھتی ہے یہ اس کی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے, اس کی عادت کہ وہ کس طرح کی مطلب یعنی کہ اس کی سوچ ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اور کس قدر وہ بیچاری گناہوں کے دلدل میں ڈبکیاں لگاتی ہوگی. اس پہ گھر کے ماحول کو آپ کیا کہیں گے کہ مطلب بابا یہ جو روم بنے ہوئے نا, بیڈ روم بنے ہوئے, اب لڑکوں کے بیڈ روم الگ بنے ہوئے, بیٹیوں کے بیڈ روم الگ بنے ہوئے, بالفعل کے طور پر اب ان کے بیڈ روم میں ہی نمایاں طور پر یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں, فلاں ملک کے فلاں ایکٹروں کی تصویریں, تو اس نے فلاں ملک کے فلاں ایکٹرس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. بعض اوقات بھائی بہن
اس قسم کی گفتگویں کرتے ہوں تو بھی تعجب نہیں ہے. بہن بھائی کو چھیڑتی ہو کہ اوہ تجھے تو وہ مطلب ہیروئن بہت اچھی لگتی ہے، تو بھائی بہن کو چھیڑتا ہو تجھے بھی تو وہ ہیرو اچھا لگتا ہے. کوئی تعجب نہیں ہے بابا. یہ ایسا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیا کا جنازہ ہو سکتا ہے کب کے نکل گیا ہو. تو یہ حال ہے بات بد نگاہی کی، اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ عنوان کے تحت میں چاہ رہا ہوں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. ان چیزوں سے ظاہر بچنا ہی ہوگا، توبہ ہی کرنی ہوگی. اب مجھے تو اتنا صحیح بات ہے کہ ہم بچپن میں یہ سمجھتے تھے کہ بہت حالات خراب ہو گئے، لیکن یار اب جو میں سنتا ہوں میرے لیے تو نئی نئی باتیں ہوتی ہیں. بعض باتیں جیسے وہ ہیرو کی اور لڑکیوں کی آپ بتا رہے ہیں، تو کہ مجھے تو برسوں گزر گئے مدنی ماحول میں، اور ہمارے گھر میں اس طرح کا کوئی انداز بچپن میں بھی دیکھا نہیں ہے، نہ اب کوئی ایسا انداز. نہ گھر میں ہمارے کوئی تصویر کبھی لگی ہے آویزاں ہوئی ہے کوئی فریم میں، نہ ہمارے باپ کی تصویر، نہ ہمارے کوئی دادے کی تصویر. الحمدللہ ہمارا مطلب حساب کتاب اس طرح کا ہے نہیں. میں نے تو جب میری شادی ہوئی نا، اس کو بھی کتنے سال ہو گئے، دعوت اسلامی سے بھی پہلے ہوئی ہے، تو میرے اوپر تو صحیح بات ہے کہ موت کا تصور کا ہی غلبہ رہتا تھا. تو میں نے وہ حدیث میرے کو یہ میں نے پڑھ لی تھی، کفا بالموت واعظہ، اور یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی میں مہر پر بھی یہی کندھا تھا، کفا بالموت واعظہ، یعنی موت نصیحت کے لیے کافی ہے. تو میں نے تو یہ اور کچھ اشعار اور موت کے کچھ حدیثیں اس طرح کے چند ٹکڑے وہ عیدگاہ کی طرف جو ہمارے ہاں تو دکانیں ہوتی ہیں نا فریمیں بناتی ہیں، ان سے جا کر میں نے وہ اسپیشلی بنوائے تھے کہ میں ان فریموں سے اپنا جو شادی کا کمرہ ہے نا اس کو سجاؤں گا. تو یہ میں میرا دھندا بتا رہا ہوں جو اس وقت بھی جو ذہن تھا. تو میں نے یہ دھندا کیا کہ بڑی بڑی فریمیں میں نے بنوائی اور وہ ساری وہ چاروں طرف اپنے کمرے میں لگا دی. اب چونکہ میں نے عرض کیا کہ میرے اوپر یہ غلبہ بہت رہتا تھا، میں موت کے بیانات ان دنوں بھی کرتا تھا اور لوگ روتے تھے اور بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے تھے. ہمارا ماحول اس طرح کا تھا دعوت اسلامی سے پہلے کچھ. تو میرے کو میرا جو سائیڈ فرینڈ تھا اس نے مجھے سمجھایا تھا کہ دیکھو تم یہ موت کی باتیں مت چھڑ دینا پہلی رات، اور اگر وہ الٹا ہاتھ بھی استعمال کرے تو اس کو ٹوکنا مت. تو میں نے وہ دونوں باتوں میں اپنے اس سائیڈ فرینڈ، جس کو ہم لوگ سائیڈ فرینڈ تو بعد میں سنا، یہ پہلے نہیں آتا تھا میرے کو، وہ ہم آنیال بولتے تھے، میم نے آنیال، وہ اردو والے انور بولتے تھے. اب یہ انگریزی کا بھوت ایسا سوار ہوا ہے کہ اب یہ سارے الفاظ جو ختم ہو گئے، متروک لغت ہو گئے، شاید کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہوگا. کسی کو یاد ہے انور بولتے تھے اردو والے، یہ سائیڈ فرینڈ دولہا کے یاد ہے نا؟ میری غلط فہمی نہیں ہے، انور اب نہیں بولتے. انور بھائی کو رخصت کر دیا، حالانکہ انور یہ نور کے مبالغے کا صیغہ ہے غالباً، کہ نہیں ہے نا؟ یعنی کہ نور ہی نور، بہت اعلیٰ نور انور. یہ ختم کر کے اب وہ سائیڈ فرینڈ کو اپنا لیا. تو وہ اس نے مجھے یہ سمجھا تھا، تو میں نے تو وہ دونوں میں نافرمانی کی، میں نے کہا نا، میں نے تو اس کو موت پر لیکچر دیا. آج یہ خوشیاں ہیں نا یہ عارضی ہیں، موت. اور بہرحال یہ کہ اب اس طرح میں نے کچھ نہ کچھ اس کو لیکچر دیا کہ ہم یعنی کہ خوشیوں میں ایسے غافل نہ ہو جائیں کہ موت ہمارا گلا دبا دے کہ اچھا ٹھیک ہے. تو جب آئے گی تو آئے گی، ابھی تک آئی نہیں ہے، لیکن بس میرا ایک اپنا ذہن ہے. وہ بہت زمانہ جب سے میرے بڑے بھائی کا حادثہ ہوا نا ٹرین میں، بس اس وقت سے میرے ذہن پر زیادہ مطلب چوٹ لگی تھی. وہ ہوتا نا کہ چوٹ لگتی ہے. خیر اس سے پہلے بھی میرا تو اپنا ماحول تو الحمدللہ جب سے داڑھی آئی رکھ لی تھی، اور وہ مذہبی ذہن تھا میرا الحمدللہ. لیکن ایک بات ہوتی ہے نا کہ موت کا زیادہ غلبہ تصور کا میرے کو اس میں ہوا، وہ بھائی کے ایکسیڈنٹ پر. یہ اس کو بھی میرا خیال ہے کوئی 30 برس تو ہو گئے ہوں گے شاید اس حادثے کو بھی، شاید زیادہ ہو گئے ہوں، تو اب کچھ یاد نہیں آ رہا اچھی طرح مجھے. تو اس لیے میرا اپنا میں عرض کر سکتا کہ ہمارے گھر میں نہ تصویر نہ کچھ ٹکڑے فریم میں، یہی مطلب ہے کہ لگائی تھی ہم نے.
ना हमने शादी में रिकॉर्डिंग, मैंने रिकॉर्डिंग की कोई तरकीब, जहन भी नहीं था ना रिकॉर्डिंग का, गाने और ये, तो इसलिए मैंने तो वो नातें लगाई थी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शादी में। कोई वो लंबा चौड़ा वो क्या बोलते हैं वो लाइटिंग और ये कुछ भी नहीं, वो 2-4 ट्यूबलाइटें शायद लगाई थी। और खाना भी मेरे वलीमे का वो दरियों पे बिठा कर वो थाले में खिलाया था, ना कोई पुरतकल्लुफ डिशें भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा तो बहुत सादगी से सिलसिला हुआ था। अब जो है ना हालात, फिर रोते हैं कि सूद पे कर्जा लेते हैं तो हाय बर्बादी, तो होए बर्बादी, तो खाना बर्बादी की, इतना खर्चा किया फिर भी रूठ के चली गई, तो तलाक मांग रही है, तो कोर्ट से खुला का मुतालबा कर रही है, तो ये हो गया तो वो हो गया। अल्लाह का करम है, बगैर खर्चे के मेरा घर तो चल रहा है। शादी वो सादगी के साथ करने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर चल रहा है। रिकॉर्ड है, कभी भी हमारी रूठ बन की कोई ऐसी तरकीब नहीं बनी है कि घर पे भाग जाए तो बुलाने के लिए धक्के खाएं, तो लेने आएगा तो आएंगे, तो खुद भागी है तो खुद आएगी तो हम रखेंगे। ऐसी नौबत अब तक तो नहीं आई। अब बुढ़ापे में क्या आनी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तो अब गुनाह कर करके गुनाहों भरी शादियां, दे रिकॉर्डिंग, दे मूवी गंदी, बेपर्दगी, दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें अखबार में देना, हया का अगर ये भी खून नहीं है तो मुझे बताओ कि बेहयाई किस पलीद का नाम है यार। अगर ये भी बेहयाई नहीं है कि दूल्हा दुल्हन की फोटो अखबार में आप देते हैं, लाखों लोग देखते हैं, बदनिगाहियां करते हैं, मुंह में पानी भरते हैं, क्या क्या होगा यार। घरों में लगाकर दूल्हा दुल्हन की तस्वीर, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या होगा। औरत के लफ्जी माना छुपाने की चीज, इसको यार आप इस तरह सजाकर और ऐसे सेक्सी अंदाज में दिखा रहे हो कि जिसको मतलब ये कि ना भी कोई जहन भटकता हो बेचारे का भटक जाए जहन। ऐसा काहे को करते हो कि 100 साल के बूढ़े को भी भटका देते हो यार, ऐसी हरकतें करते हो। तो ये इन सब का हिसाब कैसे दोगे आखिरत में। तो इसलिए सादगी से शादी करो, ये सब हरकतें छोड़ो, आका की सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह करो तो रहमतें होंगी। वरना ये सारे गुनाहों के जरिए जो करते हो ना, तो फिर रहमत को घर में दाखिल होने नहीं देते तो कैसे होगा। एक मेरा दोस्त था, उसने कहा यार हमारी बनती नहीं, आए दिन वो मसला होता है। तो मैंने उसको यही अपने बेतकल्लुफ अंदाज में मैंने कहा यार तुम जो मॉडर्न थे हो, मैंने कहा तुम लोग शादियां इस तरह करते होगे, तो फिल्में, तो ड्रामे, तो तवाइफें नाच रही हैं, तो ये फंक्शन, तो वो फंक्शन। अब रहमत के दाखिले के लिए कोई बारीक सा मामूली सुराख भी तुम लोग छोड़ते नहीं हो, हर तरफ से इसको शैतान के नरगे में गिरा देते हो अपनी शादी को। तो अब रहमत के दाखिले की जब तुम गुंजाइश छोड़ते नहीं, तो अभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो क्या होगा यार, बात नहीं हो तो क्या होगा, फितने नहीं होंगे तो क्या होगा। तो आजकल शादियों में जो कुछ और आपको पता है, पड़ोसियों का ठीक ठाक दिल दुखाया जाता है, ईजाएं पहुंचाई जाती हैं, जोर जोर से रिकॉर्डिंग करके, न किसी को सोने देते हैं, खुद तो नहीं सोते भाई, खुशियां तुमको हैं, किसी को क्यों मजबूर करते हैं। तो बेचारा कोई अगर मजहबी जहन का आदमी है वो सो नहीं सकता, न वो नमाज पढ़ सकता है, न तिलावत कर सकता है, सारी सारी रात वो फुल साउंड के साथ वो गाने बज रहे होते हैं, तो तवाइफें नाच रही होती हैं, तो हिजड़े नचा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे फंक्शन ड्रामे करते हैं। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, गुनाहों का इतना बड़ा अंबार लगाते हैं, इतना बड़ा अंबार लगाते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी भी इसमें दब जाती है, इतना बड़ा ढेर कर देते हैं। कैसे होगा फिर, अमन कैसे कायम होगा, सुकून कहाँ से। घर में नाचाकियां हैं, लड़ाई होती रहती है, तो घर में सुकून नहीं है, तो बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, तो पड़ोसी लड़ता रहता है, चचा ने कुछ करवा दिया, हमारी खाला चुड़ैल है खाला, सगी खाला है, चुड़ैल है, वो जब देखो हमको कुछ न कुछ काला इल्म कर देती है। ये सब ऐसी फजूल बकवासें करते ही रहोगे जब तक हकीकी मानों में दामन मुस्तफा से नहीं लिपटोगे। मेरे महबूब का दामन पकड़ लो, सारे जादू भाग जाएंगे इंशाअल्लाह, ये जिन्नात भी दफा हो जाएंगे जो सताते हैं इंशाअल्लाह, हर तरफ अमन व आश्ती का दौर दौरा हो जाएगा। दामन मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब
صلی اللہ تعالی علی محمد. گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق